میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا پیغام کرسمس کے حوالے سے ہے۔ پیدائش 19 باب 1 تا 24 تک خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوند، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا اور وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم کے شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا۔ انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر لیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی نہ کرو۔ دیکھو، میری بیٹیاں جو مرض سے واقف نہیں، مرضی ہو تو ان کو تمہارے پاس لے آؤں۔ جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے، یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ اس سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالے، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اور اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ دماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دمادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں، باتیں کی اور کہا، اٹھو، اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دمادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا، اٹھ اور اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اس حوالہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ سدوم اور عمورہ کا جو شہر تھا، اس کی بدی کا شور جب خدا کے حضور پہنچا تو خدا اس شہر کو نیست کرنا چاہتا تھا، خدا اس شہر کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اور خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اس شہر کے اندر۔ جب وہ فرشتے خوبصورت مرد بن کر اس شہر کے اندر آئے تو جو وہاں کے لوگ تھے، کلام کہتا ہے کہ جوان سے لے کر بوڑھے تک سبوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کے ساتھ بدی کرنا چاہا۔ لیکن وہ لوط کے گھر کے اندر جب انہوں نے قیام کیا
تو لوط نے ان کی حمایت کی اور کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اگر مرضی ہو تو میں اپنی بیٹیاں تمہیں دیتا ہوں، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ اس حوالے کے اندر ہم نے پڑھا کہ سدوم اور عمورہ پر خدا کا قہر نازل ہوا، فرشتے آئے اور انہوں نے تباہی مچائی، اور سدوم اور عمورہ پر آگ اور گندک برسائی گئی اور اس شہر کو نیست و نبود کر دیا گیا۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا، دوسرا سیموئیل 24 باب 10 تا 17 آیات تک۔ اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا کہ یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام داؤد کے غیب بین جات پر نازل ہوا۔ اس نے کہا، داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کروں گا، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا کہ تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھ سے رگیدیں، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو۔ سو تو سوچ لے اور غور کر، میں آج اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا کہ میں بڑے شکنجہ میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی، اور اس صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے برسبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے معلول ہوا، اور اس فرشتہ سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، یہ بس ہے، اور اب اپنا ہاتھ روک لے۔ اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونا کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ، گناہ تو میں نے کیا، خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف رہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا میرے لیے باعث سے برکت ہو۔ اس حوالے کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ جب داؤد سے گناہ ہوا، داؤد نے خطا کی کہ اس نے مردم شماری کرائی، اور اس بات کو خدا نے پسند نہ کیا، تو اس لیے کیا ہوا کہ خدا کا فرشتہ جب اس مقام پر آیا تو 70,000 لوگ مارے گئے۔ پہلے حوالے کے اندر ہم نے پڑھا کہ خدا کا فرشتہ جو تھا وہ سدوم اور عمورہ کے اندر آیا اور اس نے تباہی مچائی۔ دوسرے حوالے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ اس مقام پر جب آیا تو 70,000 لوگوں کو اس نے نیست و نبود کر دیا۔ اور ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ جو لوکا رسول کی معرفت انجیل ہے، اس کا 2 باب اور اس کی 8 تا 14 آیات تک آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا،
اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو آج ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ پہلے حوالے کے اندر ہم نے پڑھا کہ سدوم اور عمورہ پر جب خدا کا غضب نازل ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور تباہی مچاتا ہے۔ دوسرے حوالے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب داؤد نے مردم شماری کرائی تو خدا کا فرشتہ آیا اور 70,000 لوگ مر گئے۔ اب تیسرے حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ لوکا رسول کی معرفت جو انجیل ہے اس کے دوسرے باب کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ملاکی سے لے کر متی تک جو عرصہ ہے یہ 400 سال کا عرصہ ہے۔ اس 400 سال کے عرصے کے اندر نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی خدا کی طرف سے فرشتہ آیا، نہ کوئی مسنجر آیا۔ اس کو ڈارک ایجز کا وقت بھی کہا جاتا ہے، بالکل خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا رسول کی معرفت جو انجیل ہے اس کے دوسرے باب کے اندر فرشتہ پھر موجود ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے اور چرواہے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ چرواہے جو رات کے وقت میدان کے اندر رہ کر اپنے غلہ کی، اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کر رہے تھے، جاگ رہے تھے، ان کے پاس فرشتہ جب موجود ہوتا ہے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جب بھی فرشتے آئے انہوں نے تباہی مچائی۔ فرشتے آتے اور تباہی مچاتے، لیکن لوکا کی انجیل کے اندر جب فرشتہ آتا ہے تو چرواہے اسی لیے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ ڈر گئے، لیکن فرشتہ نے اس سے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس وقت کوئی اور دعاگو شخص نہیں تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی کاہن نہیں تھا اس شہر کے اندر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس وقت کے اندر کوئی اور مرد خدا نہیں تھا؟ اس کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرشتہ چرواہوں کے پاس کیوں آیا؟ کیوں انہیں کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو آج ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ آج بھی اس حوالے کے اندر سے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو جاگتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے غلہ کی نگہبانی کے لیے جاگتے رہتے ہیں، اپنے بھیڑوں کی نگہبانی کے لیے جاگتے ہیں، انہی کے پاس خدا کے کلام آتا ہے، انہی کے پاس فرشتے آتے ہیں، انہی کے پاس بشارت ہوتی ہے۔ جو سوئے رہتے ہیں ان کے پاس خوشی کی خبر نہیں۔ یہ جو چرواہے تھے یہ جاگ رہے تھے اور اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اس لیے ان کے پاس فرشتہ موجود ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ اور یہ منجی جو پیدا ہوا وہ صرف چرواہوں کے لیے نہیں تھا، یہ جو منجی پیدا ہوا تھا یہ صرف کاہنوں کے لیے نہیں، یہ ساری امت کے واسطے پیدا ہوا، تاکہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں سے انہیں آزادی دے، انہیں چھٹکارا دے، انہیں رہائی دے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
जो कोई खुदा को कबूल करता है, जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है, वो खुदा का बेटा बन जाता है, वो उसका फर्जंद बन जाता है। क्योंकि कलाम कहता है कि जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और यीशु मसीह दुनिया के अंदर इसलिए आए ताकि बनी नौ इंसान को गुनाहों से छुटकारा दे सके। इंसान जो गुनाह की दलदल के अंदर फंसा हुआ था, इंसान जो गुनाह की जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था, उसी इंसान को बचाने के लिए खुदा बाप की मोहब्बत ने जोश मारा और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज के दिन लोग क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने अंदाज से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहा है। कोई अच्छे कपड़े पहनकर, कोई नशाबाजी के साथ, कोई शराब नोशी के साथ, कोई प्रस्तिश करके, कोई इबादत करके, हर कोई अपने तरीका से खुदा की हमद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन कलाम कहता है जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अगर यीशु मसीह को कबूल किया है तो उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। और हकीकी क्रिसमस भी यीशु को कबूल करने की वजह से होता है। अगर आज यीशु मसीह बैतलहम की चरनी में पैदा नहीं हुआ, लोग उसकी याद में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज यीशु मसीह हमारे दिलों की चरनियों में आना चाहता है। इसी के साथ एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक शख्स था जो पानी के अंदर डूब रहा था और वहां से अचानक उसका गुजर किसी और शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने देखा कि ये जो शख्स है ये पानी में डूब रहा है, वो पानी में कूद पड़ा और उसने उस शख्स को वहां से निकाला, बाहर निकाला और वो उसको बचा लिया। वक्त गुजरता गया, जो शख्स पानी में डूब रहा था उसने कत्ल कर दिया, और जब उसने कत्ल किया तो पुलिस केस बना और उसे अदालत के अंदर ले जाया गया। और हम देखते हैं कि जब जज के सामने उसको पेश किया गया तो जब उस मुजरम ने सामने नजर की देखा तो ये वही शख्स था जिसने उसे पानी में से निकाला था। तो वो मुजरम जब था उसके सामने रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसने कहा कि तू बहुत ही अच्छा आदमी है, तू बहुत ही नेक आदमी है। पहले भी मैं पानी में डूब रहा था, तूने मुझे पानी में से निकाला, तूने मेरी मदद की, आज भी तू जरूर मेरी मदद करेगा, तू जरूर मुझे इस फंदे से, इस मुश्किल से निकालेगा, इस फंदे से बचाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, पहले जब मैं आया था तो एक बचाने वाले की हैसियत से तेरे पास आया था, तू पानी में डूब रहा था, मैं तेरे पास इसलिए आया था कि तुझे बचाऊं। लेकिन अब मैं जज की हैसियत से बैठा हूं, अब मैं इंसाफ करूंगा। वो बहुत चलाया लेकिन उसने उसकी ना सुनी, क्योंकि वो जज था, उसने इंसाफ करना था। मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह की पहली आमद जो थी, जो जर्नी में के अंदर यीशु मसीह पैदा हुआ, वो दुनिया को बचाने के लिए आया। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया गुनाह की जंजीरों से दुनिया को छुड़ा सके, अबलीस के फंदों से रिहाई दे सके।
यीशु मसीह बचाने वाले की हैसियत से इस दुनिया के अंदर आए, लेकिन जब यीशु मसीह की अब दूसरी आमद होने वाली है, यीशु मसीह इस दुनिया को बचाने के लिए नहीं आएंगे, यीशु मसीह अदालत करने के लिए आएंगे। वो जज की हैसियत से आएंगे। जो लोग यीशु मसीह से वाकिफ नहीं, उसकी तालीम से वाकिफ नहीं, उसके कलाम से वाकिफ नहीं, कलाम कहता है वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। कलाम में लिखा है बतेरे मेरे नाम से आएंगे, यीशु मसीह ने कहा, और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक साफ किया, मौजज़ात किए। लेकिन यीशु मसीह कहेगा, क्या है बदकारो चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब यीशु मसीह हमें कह दे कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं, तो फिर कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि अब यीशु मसीह की दूसरी आमद जो होने वाली है, उसने कहा कि मैं चोर की मानत आ जाऊंगा, किसी को कुछ इल्म नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं होगा। लेकिन आज अगर यीशु मसीह आ जाए तो वह जज की हैसियत से आएगा। इसलिए फिर जितना मर्जी हम चलाएं, जो मर्जी कहें, लेकिन अगर हम सजा के मुस्तहिक हैं, अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, यीशु को कबूल नहीं किया, तो कलाम कहता है वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि आज वो हमारे दिल की चरनियों के अंदर आना चाहता है। आज वक्त है कि उसे अपने दिल में आने दे। खुदावन आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। आमीन।